پاسپورٹ کا شمار دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹوں میں ہوتا ہے اور اکثر ملکوں کی جانب سے پاکستانیوں کو اپنے ہاں آنے کے لیے کڑی شرائط کے بعد ویزا دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود چند ملک ایسے بھی ہیں جہاں کا سفر کرنے سے پہلے آپ کو یعنی پاکستانیوں کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی ملکوں میں ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو بھی شامل ہے۔ یہ کیریبین کا ایک جزیرہ ہے جسے بہت سے پاکستانی کرکٹ کی وجہ سے جانتے ہوں گے۔ ویسٹ انڈیز ویسے تو ایک ہی ٹیم کے طور پر کرکٹ میں حصہ لیتا ہے، لیکن دراصل یہ 13 الگ الگ ملکوں کا مجموعہ ہے۔ انہی میں سے ایک ملک ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو بھی ہے، جہاں پاکستانی شہری ویزے کے جھنجٹ میں پڑے بنا جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ ملک 2 بڑے جزیروں پر مبنی ہے، ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو۔ تاہم اس کے علاوہ یہاں چھوٹے جزیرے بھی موجود ہیں۔ اس ملک میں 7000 برس سے آبائی باشندے رہتے ہیں۔ تاہم کرسٹوفر کولمبس یہاں 1498 میں آئے، جس کے بعد یہ اسپین کی 9 آبادیات کا حصہ بن گیا۔ یہ ملک 7000 سال سے آباد ہے۔ کولمبس کی آمد کے بعد اسپین، نیدرلینڈز اور فرانس سمیت کئی یورپی ملک یہاں قدم جمانے کی کوشش کرتے رہے اور آخرکار برطانیہ نے 1797 میں اس پر قبضہ کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی غالب زبان انگریزی ہے۔ اس ملک نے 1962 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کی آبادی 14 لاکھ اور اس کی قومی سالانہ پیداوار 43 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، جبکہ فی کس آمدنی $25,000 کے لگ بھگ ہے، یعنی پاکستان سے کوئی 5 گنا زیادہ۔ پاکستان سے ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو جانا آسان نہیں ہے۔ یہاں کوئی پرواز براہ راست نہیں جاتی، اس لیے آپ کو براستہ لندن، نیو یارک یا مشرق وسطیٰ کے کسی شہر سے ہو کر جانا پڑے گا۔ اس سفر میں آپ کو کئی دن لگ سکتے ہیں۔ پورٹ آف اسپین، یہ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کا دارالحکومت ہے، جس کی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ پورٹ آف اسپین نہ صرف ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو بلکہ پورے خطے کا اہم تجارتی اور کاروباری مرکز بھی ہے، اور یہاں کئی بین الاقوامی اہم بینک اور دفاتر واقع ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر میں کئی تاریخی عمارات اور عجائب گھر بھی موجود ہیں۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو چونکہ جزائر پر مشتمل ہے، اس لیے قدرتی طور پر یہاں بہت سے ساحلی تفریحی مقامات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور ماراکس ہے، جو نیلے پانیوں اور سفید ریت کے ساحلوں کے لیے دنیا بھر کے سیاحوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آرگائل آبشار، 54 میٹر بلند یہ آبشار ٹوبیگو کے اہم سیاحتی مرکز میں سے ایک ہے۔ یہ ایک نہیں بلکہ کئی دودھیا آبشاروں کا مجموعہ ہے جو مل کر نیچے گرتی ہیں۔ فورٹ کنگ جارج، یہ قلعہ 1780 میں قائم کیا گیا تھا اور اس کی عمارت بڑی حد تک ویسی کی ویسی قائم ہے۔ یہیں ایک عجائب گھر بھی موجود ہے جس میں خطے کی تاریخ کے اہم آثار محفوظ ہیں۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو کا دارالحکومت پورٹ آف اسپین ہے، جہاں بین الاقوامی کرکٹ کے میچ کھیلے جاتے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے اس ملک کی سب سے مشہور شخصیت برائن لارا ہے۔ اس کے علاوہ کائرون پولارڈ، سنیل نارائن، ڈیرن براوو وغیرہ کا تعلق بھی یہیں سے ہے۔ 19ویں صدی میں انگریز بہت سے ہندوستانیوں کو مزدوری کے لیے ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو لے گئے، جن کی نسلیں آج بھی وہاں آباد ہیں۔ یہاں کے کرکٹ کھلاڑیوں کے ناموں میں بھی اس کے آثار آج بھی ملتے ہیں، مثلاً سنیل نارائن یا ڈیو محمد۔ لاطینی امریکہ کا اہم ملک وینزویلا کی سرحد یہاں سے صرف 11 کلومیٹر دور ہے، اور وینزویلا کی طرح ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو بھی تیل اور قدرتی گیس کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس لیے اسے خطے میں موجود دوسرے ملکوں کی طرح سیاحت پر زیادہ انحصار نہیں کرنا پڑتا۔ نائلون تالاب، یہ ٹوبیگو میں واقع ہے اور سیاحوں کو تیراکی کا ناقابل فراموش تجربہ فراہم کرتا ہے۔ یہ تالاب سمندر کے اندر واقع ہے اور اس کا نیلگون نیم گرم پانی کمر تک گہرا ہے۔ اس سمندری تالاب کا نام برطانوی شہزادی مارگریٹ نے رکھا تھا۔